بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل باجوہ پھنس گئے ہیں، اور کیسے پھنس گئے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز دونوں کی بڑی جارحانہ پالیسی سامنے آ گئی ہے۔ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جنرل صاحب کا کیا مستقبل ہوگا، یہ چیز ہم دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب تو ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں، ان کی تمام تدبیریں الٹی ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ کچھ لوگوں نے جو انہیں مشورہ دیا تھا کہ اسمبلی میں واپس جائیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں، حکومت نے اس پلان کے پرچے اڑا کر رکھ دیے ہیں اور ان کے استعفوں پر استعفے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ اب خان صاحب خود ہی لڑیں گے 70 حلقوں سے الیکشن، اور حکومت کے پاس پیسے مک گئے ہیں۔ کہاں سے بچت ہوگی، اور آئندہ چند دنوں میں پیٹرول نہیں ملے گا، وہ بحران کیوں پیدا ہونے جا رہا ہے، اور نجی اسکولوں سمیت مختلف تعلیمی اداروں میں بچوں پہ تشدد کے جو واقعات آئے روز ہوتے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، اور ان کا کیا سلوشن ہے، یہ خبریں ہیں جن پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ تو عمران خان صاحب نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا ہے، اور وہی رونا دھونا کہ حکومت ہماری تھی، پولیس ہماری نہیں سنتی تھی، اور کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو سویلین گورنمنٹ ہو اس کے پاس اختیارات ہوں، یہ نہ ہو کہ ذمہ داری حکومت کی ہو اور اختیار کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ اب عجیب بات لگتی ہے کہ عمران خان یہ باتیں کرتے ہیں۔ خان صاحب وہ شخص ہیں جو اس پہ بڑکے مارتے تھے کہ مجھ سے اگر کسی نے کوئی بات کی تو میں تو اسے سیک کر دوں گا۔ اچھا، ایک کام انہوں نے کیا تھا بس، اور وہ جمہوریت کے لیے، سویلین سپرمیسی کے لیے، یا اس ملک کے مستقبل کے لیے، یا عوام کے لیے نہیں کیا تھا، وہ اپنے چور ٹبر کے لیے کیا تھا کہ جب ان کے فیملی ممبرز کی کرپشن کی فائلیں ان کے سامنے لائی گئیں تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں چلے گا، وہ ہماری چوری پکڑنے لگ گئے ہیں یہ۔ تو یہ ایک جگہ پر خان صاحب نے سٹینڈ لیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، جو آن ریکارڈ ہے، بار بار جس کی بات ہوتی ہے، جس پہ باجوہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ۔ تو یہ تو خان صاحب کا سٹینڈ بنتا ہے، یہاں تک انہوں نے لیا۔ لیکن کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، کہیں ایسا سٹیپ لیا جس سے پتہ چلے کہ سویلین سپرمیسی کی بات ہونی ہے، جس میں عوام کی حق رائے دہی کو اہمیت دی جانی ہے، جس میں عوام کے ووٹ کی عزت ہونی ہے، جس میں عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے، جس میں پارلیمنٹ کے حق کی بات؟ وہ تو پارلیمنٹ کے حق میں ہی نہیں رہے کبھی بھی۔ خان صاحب کا تو خیال یہ تھا کہ یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، اور ان کو تا حیات کوئی بادشاہ یا خلیفہ یا صدر یا کوئی ایسا ڈیزگنیشن دے دے جہاں فل اتھارٹیز ان کے پاس ہوں، جس کے لیے وہ بار بار بات کرتے تھے کہ ایم بی ایس کو تو کوئی نہیں پوچھتا، جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں جیل میں ڈال دیں، جس کو چاہیں سزا دے دیں۔ کتنے سارے کیسز موجود ہیں، وہ بشیر میمن صاحب والے ہوں یا شبر زیدی کے معاملات ہیں، جو سٹوریز انہوں نے سنائی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو خان صاحب خود تو یہ کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جناب سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے۔ اچھا، سویلین سپرمیسی بھی کیا، اس پارلیمنٹ کو مزید ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہاں سے انہیں مشورے مل رہے تھے کہ خان صاحب پہنچے اس میں پارلیمنٹ میں پہنچے، وہاں بیٹھے ہوں گے، انہیں ذرا ٹف ٹائم دے اور دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، پھر دوبارہ الٹ دیں گے۔ ان کے کچھ دوست تو کہنا شروع ہو گئے تھے نا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، اسی پارلیمنٹ سے بھی خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ پھر انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی ایم کیو ایم کی صورت میں کہ ایم کیو ایم ذرا ناراض ہوئی ہے، تو وہ 5-7، انہیں یہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ نیوٹرل ہے، کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے، ایم کیو ایم اپنی روایتی انداز میں ناراضگی شو کر رہی ہے، تو انہیں کسی طرح توڑ دیا جائے اور حکومت بنا لی جائے دوبارہ سے۔ تو انہوں نے پارلیمنٹ جانے کا سوچا، انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ جو بہت پہلے سے میں بات کر رہا تھا جب سے انہوں نے استعفے دیے تھے، کہ یہ اب بہانہ ڈھونڈیں گے۔ وہ ایک پرانی کہانی ہے کہ ایک ناراض ہو کے کوئی صاحب چلے گئے تھے گاؤں میں، اور پھر شام میں واپس آ گئے تو انہوں نے بھینس کی دم پکڑی ہوئی تھی، کہ انہوں نے کہا یہ مجھے کھینچ کر لے آئی ہے، تو وہ ایسی کوئی دم ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، تو ایسی بھینسیں موجود تھیں جنہوں نے انہیں وہ دم دکھائی کہ کسی طرح سے آ جائیں۔ حکومت نے بھی سیاست کرنی ہے نا، دونوں طرف سیاست ہو رہی ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، تو انہوں نے وہ سارا دھڑن تختہ کر دیا، اس پلاننگ کا اڑا کے رکھ دیا اس پلاننگ کو۔ پہلے تو ایک مرتبہ 10 استعفے جو منظور ہوئے تھے، اس میں وہ بائی الیکشن بھی ہو گیا تھا، انہوں نے پہلے 35 استعفے وہ منظور کیے، اور آج پھر بلکہ کل پھر انہوں نے 35 استعفے منظور کر کے لائن لگا دی۔ تو اب ان کے تازہ 70 بلکہ 69 ہیں آپ یوں کہہ لیں، کیونکہ ایک تو شیخ رشید صاحب ہیں، اگر ان کو اکاؤنٹ میں رکھ لیں تو 70 لوگ جو ہیں فارغ ہو گئے ہیں
اسمبلی سے. اب وہ ان کی جگہ پر الیکشن ہونے ہیں اور ان سب جگہوں پہ ظاہر ہے خان صاحب لڑیں گے الیکشن, تو انہیں اپنی پاپولیرٹی دکھانے کا ویسی شوق ہے, خود نمائی کا, خود ستائشی کا جو ان کا انداز ہے کہ وہ اکیلے ہی سب کچھ ہے. اچھا, ایک تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جو 26 سالہ ان کی جد و جہد ہے ود ان بریکٹس کامرس کے ساتھ, تو اس بلکہ انورٹڈ کامرس کے ساتھ, اس 26 سالہ جد و جہد میں جس میں وہ ٹیم بنانے کے ماہر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, ان کا اپنا ذاتی دعویٰ ہے کہ میں ٹیم بنانے میں ماہر ہوں, وہ کپتان ہوں جو ٹیم بڑی اچھی بناتا ہے, تو 26 سال میں وہ ایسے لوگوں کی ٹیم نہیں بنا سکے جو ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ سکے. انہیں یقین ہے, کلیئر ہے انہیں کہ ان کی ٹیم کے لوگ الیکشن نہیں جیت سکتے, ان کی طرف سے شکست کا اعتراف ہے. جب وہ سب سیٹوں پر خود الیکشن لڑتے ہیں تو اصل میں وہ شکست کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے لوگ جب جنرل الیکشن آئے گا تو وہ اس میں الیکشن نہیں جیت سکتے. بھائی اگر آپ کو یقین ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ ہے, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ اپنے لوگوں کو ویسے ٹکٹ دیں, جو لوگ جن کے ریزگنیشن منظور ہوئے ہیں یا نئے جن کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا ہے ان کو ٹکٹ دیں, میدان میں اتاریں اور جیت کے دکھائیں. لوگوں کو بتائیں کہ میں اور میری ٹیم تیار ہے, لوگ پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ دینے کو تیار ہیں, جس کو بھی میں ٹکٹ دوں گا اس کو لوگ ووٹ دیں گے اور وہ جیت جائے گا. ڈر رہے ہیں, خوف زدہ ہیں, باقاعدہ خوف زدہ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ایک تجربہ ہو گیا نا پچھلے الیکشن میں, جب شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے الیکشن لڑا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے مقابلے میں, ہار گئے. بڑے آرام سے پتہ تھا, پہلے سے ہی جو تجزیے آ رہے تھے ان میں کلیئر. مطلب آپ یہ دیکھیں, حبیب اکرم صاحب جیسا بندہ جو ہے, جو عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہے, اندھا دھند محبت میں, مطلب وہ عمران خان صاحب کی حمایت کرنے کے لیے دنیا کے ہر نظام کو, ہر پالیسی کو, ہر تھیوری کو, ہر نظریے کو الٹا دینے کو بھی تیار ہے. وہ اخلاقیات کا ہو, جو بھی مطلب وٹ ایور جو بھی ہے, وہ عمران خان صاحب کے ان کے تجزیے میں بھی یہ آ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی نہیں جیتے گی. تو خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر وہ ان 70 سیٹوں پر اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو اصل صورتحال سامنے آ جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس سے ڈرتے ہیں, تو اس سے ڈر کے انہوں نے وہی کام کرنا ہے کہ جناب میں خود الیکشن لڑوں گا. تو یہ شوق بھی پورا کر لیں. اگر وہ اپنے لوگوں کو الیکشن لڑائیں تو ممکن ہے حکومت کچھ عرصے کے لیے اس کو آگے لے جائے الیکشن کو, لیکن اگر انہوں نے خود لڑنا ہے, اکیلے لڑنا ہے, تو حکومت کو پریشانی کوئی نہیں. وہ کہنا اوکے جی آئیں بسم اللہ آپ لڑیں. 70 سیٹوں سے لڑ کے ایک سیٹ ہوئی نا, تو 69 تو پھر خالی ہو جائیں گی, تو ان 69 سیٹس پہ پھر الیکشن ہونا ہے. اور یہ سلسلہ جنرل الیکشن تک چلتا رہے گا, جب بھی آئے گی وہ مطلب مجھے تو نہیں لگتا ابھی جلدی ہے, یا کوئی قریب بھی ہیں, یا آن ٹائم بھی مجھے نہیں نظر آتے. تو اس اکتوبر کی بجائے ہو سکتا ہے وہ اگلے سال چلے جائیں. تو جب بھی ہوگا اس وقت تک خان صاحب اسی طرح اپنا شوق پورا کرتے رہیں, وہ ضمنی الیکشن خود ہی لڑتے رہیں, اور حکومت کا بھی کام چلتا رہے گا, یہ سارا چلتا رہے گا. دوسری طرف کیمپین تو اپوزیشن نے بھی مطلب آج کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی چلانی ہے. تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز وہاں بیٹھ کے جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, مطلب بہت ڈفرینٹ بھی نہیں ہے. خان صاحب نواز شریف صاحب اس طرح کے کام پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ جناب باجوہ کے خلاف ایکشن لینے کا پلان بنا رہے ہیں. ان کی گفتگو جو آپ نے کل بھی سنی ہے لندن سے جو بات چیت آئی ہے نواز شریف صاحب کی, اس میں انہوں نے اپنے گجرانوالہ والے خطاب کا حوالہ دے کے, جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا تمام خرابیوں کا. اور اس وقت جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, تو اب نواز شریف صاحب دوبارہ انہیں اور جنرل فیض حمید کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو بھی خرابی ہوئی ہے, جتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کچھ دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو اسٹریٹجی بنا رہی ہیں کیمپین چلانے کی, اس میں وہ 5 لوگوں کو ٹارگٹ کریں گی. اس میں 4 جنرلز ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ, جنرل فیض حمید, جنرل شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام عباسی. اچھا یہ تو ممکن ہے اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں. ان 4 کے خلاف اور جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے خلاف. تو ان 5 لوگوں کے خلاف انہوں نے کیمپین چلانی ہے, اور خبریں یہی ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی. اچھا نواز شریف صاحب تو جنرل مشرف کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر چکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کو سیف ایگزٹ دیا, اور انہیں گرفتار نہیں ہونے دیا. عدالت سے وہ چلے گئے, عدالت جاتے ہوئے وہ پہنچ گئے, ہاسپٹل پہنچ گئے, اور پھر وہ باہر چلے گئے. ان کے خلاف وہ آیا, فیصلہ بھی آیا عدالت سے, جو اسپیشل عدالت بنائی گئی تھی غداری کے مقدمے کو ڈیل کرنے کے لیے.
اس نے تو بڑا ہی خوفناک فیصلہ سنایا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ضرورت یہ پڑی کہ اس عدالت کو ہی ختم کر دیا گیا، اس عدالت کا وجود ہی ختم کر دیا گیا، کیونکہ اگر وہ ختم نہ کرتے تو شاید وہ سزا رہتی۔ بہرحال سزا تو موجود ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اور مشرف صاحب آج تک دوبارہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ پھر اتنی بیماری میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے کچھ دوست ان کے بڑا اصرار کر رہے تھے لانے کے لیے، لیکن کچھ اور سمجھدار دوستوں نے اور ان کے اپنی فیملی ممبرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ کیسز موجود ہیں، وہ ریئیکشن آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، تو اس کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز جا رہے ہیں انچارج جنرلز اور جسٹس ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ کیا اس مرتبہ وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ اور کیا ہم امید رکھیں کہ اس مرتبہ انہیں اس کارروائی کی وہ سزا نہیں بھگتنی پڑے گی؟ صرف کارروائی کی سزا تو اس کو ملنی چاہیے نا جس کے خلاف کیس ہے، لیکن سزا ملی تھی نواز شریف کو، اور وہ پھر لندن پہنچ گئے جیل سے اور ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے، وہ روٹ جو بھی بنا تھا۔ تو کیا اس مرتبہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی یہ ساری کیمپین چلا کے ان ججز اور ان جنرلز کے خلاف قانونی کارروائی کر کے آرام سے پاکستان میں رہ سکیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہوگا، کیونکہ میں تو اس خوش فہمی کا شکار ہوں کہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں لوگ، اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں۔ تو اگر وہ اے پولیٹیکل رہے تو پھر تو واقعی یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور بصورت دیگر ادروائز از ادروائز۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کے حالات بہت برے ہیں۔ سعودیہ، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، سعودیہ نے بھی کنڈیشنز لگا دی ہیں کہ آپ پہلے ٹیکس ریفارمز کریں پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے، بلکہ کسی کو بھی پیسے دیں گے۔ اصل میں تو وہ ہمیں ہی سنا رہے تھے، تو ہم سب سے زیادہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے پیسے مانگنے کے لیے، اور ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہم نے کچھ ایسی خوشخبریاں بھی سنی تھیں کہ کچھ 6 ارب ڈالر اور کچھ اتنے پیسوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ سارے پیسے آ جاتے ہیں اور جنیوا والے جو پیسے ہمارے ساتھ پلیجز تھے وہ سارے آ جاتے ہیں تو ہمارے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ پھر حکومت نے اصل مسئلے کی طرف توجہ دینی ہے۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ایلسیز نہیں کھل رہی تاجروں کی، وہ کل تک کی آپ ویڈیوز میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، جو شور مچا رہے تھے اس کنونشن میں کہ ہمارا یہ نقصان تو نہ کریں، پیسے نہ دیں اس کو، ہمارے کنٹینرز چھڑوا دیں تاکہ ہمیں اس پہ ڈیمیجز نہ پڑے، وہ پیسے سال بعد 2 سال بعد دے دیں گے۔ اسٹیٹ بینک سے ہم ریٹرن ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نقصان مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے حکومت اس حوالے سے کوئی سیریسلی سوچے گی، لیکن خبر اس سے بھی بڑی خوفناک یہ ہے کہ پیٹرول کی امپورٹ کی ایلسیز بھی نہیں کھل رہی ہیں، بینکوں نے اس سے بھی انکار کیا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں تو پیٹرول کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ آپ مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا مل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ٹرانسپورٹ تو چل رہی ہے، زندگی معاملات کچھ تو چل رہے ہیں نا چیزیں، تو کیا سڑکوں پر بند ہو جائیں گی گاڑیاں؟ تو حکومت کو اس پہ فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ اکانومی سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز اکانومی ہے۔ اچھا، وہ ایک عام آدمی کی اکانومی سے لے کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان تک کی اکانومی، سب مل کے پھر پاکستان کی اکانومی ہے نا، تو اس پہ فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ان مسائل کو حل کریں، وہ چاہے اسحاق ڈار صاحب نے کرنے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے خود کرنے ہیں، کسی اور کی ایڈوائس سے کرنے ہیں، اس کو مسائل کو حل کریں ارلیسٹ اس پہ، باقی سب چیزیں بعد میں چلتی رہیں گی۔ اور پھر ایک جو تھی پریشان کن سی خبر کہ پشاور میں ایک نجی اسکول میں بچے پر تشدد ہو رہا تھا، اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اچھا، یہ آئے روز کے واقعات ہیں، ہر روز مین ویری آفن اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں جس میں بچوں پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ الزام یہ لگتا تھا کہ جو دینی مدرسے ہیں وہاں پر بچوں پر تشدد، سم ٹائمز وہ ویڈیوز آتی ہیں کہ بچوں پہ وہ کوئی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے انہیں پڑھنے کے لیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ظلم ہے، یہ انسان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں کریٹیوٹی تب آئے گی جب آپ اس کو اچھا ماحول دیں۔ دنیا نے سیکھ لیا ہے، جو دنیا ترقی کر رہی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، علم میں، لٹریچر میں، فن میں، میوزک میں، وہاں بچوں کو اچھی انوائرمنٹ ملتی ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو اچھی انوائرمنٹ دینی ہے، وہ چاہے مدرسوں میں ہوں، چاہے اسکولوں میں ہیں، چاہے کالجز میں ہیں، چاہے یونیورسٹیز میں ہیں، چاہے کام کرنے والے بچے ہیں۔ اور یہ حکومت کا کام ہے، جس طرح اداروں میں خواتین کی ہراسمنٹ کے حوالے سے کیمپین چلائی گئی اور اس پر کام ہوا، ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو خواتین کو محفوظ ماحول ملنا چاہیے ہر جگہ پہ، اسکول، کالج، آفس، کمپنی، فیکٹری، جہاں بھی وہ کام کر رہی ہوں سب جگہوں پہ۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ اسکولز، کالجز، تمام تعلیمی ادارے، ہر وہ جگہ جہاں پہ بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے وہاں کے لیے خصوصی قانون سازی کی جائے اور اس پر فوری عمل درآمد کرایا جائے۔ مختلف ادارے حکومت کے پاس موجود ہیں جن کو استعمال کریں،
جنہیں جا کے دے ہیو ٹو میک شور کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں ایسا واقعہ ہو جائے وہاں پر فوری کارروائی کرتے ہوئے جو بھی ضروری سزا ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سزا یا فائن جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ اس کا تدارک ہو۔ اس کو روکا اوور نائٹ نہیں ختم ہوگا، لیکن اس کو روکنے کا طریقہ تبھی ہے جب ان لوگوں کو خوف پیدا کیا جائے کہ وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ لرننگ ہو، ان کی کوچنگ ہو، ان کو ایکسپوجر دیا جائے، باقی دنیا کا دکھایا جائے، اور ان کو سمجھایا جائے، ان کی ٹریننگ ہو کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے، اور یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان پہ تشدد کر کے، ان کو مار کر، ان پر ظلم کر کے، ان کو تکلیف پہنچا کے نہیں پڑھانا ہم نے۔ ان کو جو تعلیم دینی ہے وہ اچھے ماحول میں دینی ہے، اور موجود ہیں ماڈلز موجود ہیں نا ساری دنیا میں کہ بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں، اور اس میں ترقی کر رہے ہیں، وہ ملک ترقی کر رہے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کے زیادہ پروڈکٹیو، زیادہ انوویٹو بنتے ہیں۔ تو وہی ماحول ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے، اور کام کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے، اور اس کے انڈر جتنے ادارے ہیں، اور وہ حکومت کی اسی سے ہوگا۔ اور ہم لوگوں کی ذمہ داری جہاں تک ہے، ہم اویئرنیس کے لیے بات کر سکتے ہیں، اور ہمیں جہاں جو دیکھے، یہ سوشل میڈیا نے بڑی سہولت دے دی ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کریں، لوگوں کو دکھائیں، لوگوں تک میسیج پہنچے، تاکہ حکومت تک بھی میسیج پہنچے اور ان مسائل کا حل کیا جا سکے۔ شکریہ۔